بہرحال یہ جو دو آیتیں ہیں آخر کی اس رکوع کی، ان میں تواضع اور تکبر کا ازالہ، تواضع جو انسان میں پیدا ہوتی ہے وہ اس سے، اس کا عملی میں آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں، انسان اپنے عیبوں پر نگاہ رکھے، اپنی بھلائیوں پر نہ زیادہ نگاہ جمائے، اپنی کوتاہیوں۔ کون شخص ان کا کامل ہے؟ کامل کوئی نہیں، کسی نہ کسی پہلو سے کوئی خامی، کوئی کمی کہیں نہ کہیں تو ہے، اس پر نگاہ جمائے رکھو، تو اس سے یہ ہے کہ تکبر پیدا نہیں ہوگا، تواضع پیدا ہوگا، انسان کے اندر حلم پیدا ہوگا، اور تکبر کا ازالہ اس سے ہوتا ہے، انسان اس کائنات کی وسعتوں کا، اس کی پہنائیوں کا ذرا تصور کرے، اس پوری کائنات میں میری حیثیت کیا ہے؟ ایک نقطے کے برابر بھی نہیں، نقطہ بھی بڑی شے ہے، کیا حیثیت ہے ہماری؟ اور اس کے لیے وہ جو میں نے ابھی آپ کو تمثیل سنائی، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کتنا ہی زمین پہ پاؤں پٹک پٹک کر چلو، تم ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، اور کتنا ہی گردنوں کو اکڑا لو اور کتنے ہی ان پر ترے اور چڑھا لو، تم ہمارے پہاڑوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ در حقیقت اپنی جو بھی کمی ہے، اپنے آپ کو انسان سمجھے کہ میں بہت حقیر انسان ہوں، اس کائنات کے اندر میری حیثیت کیا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی نظر کرم اگر ہو اور اللہ تعالیٰ میری خطاؤں سے درگزر فرمائے تو بہت بڑا کامیابی کا معاملہ ہو جائے گا، ورنہ تو یہ ہے کہ ہر وقت انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں کے اوپر نگاہ رکھنی چاہیے۔ اس سے یہ ہے کہ تکبر ہرگز پیدا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں عجز اور انکساری جو ہے، جس کی کہ ہمیں حدیث کے اندر ایسی ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ حضور اپنے اس مقام رفیع کے باوجود، سید المرسلین، حبیب رب العالمین، اپنے اس مقام پر بھی جب اللہ سے مخاطب ہوتے تھے تو ایک دعا ہے جو میرا کتابچہ ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس کے آخر میں نے وہ دعا دی ہے، درج کی ہے، اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، میرا باپ بھی تیرا ایک غلام تھا، وابن امتک، میری ماں بھی تیری ایک ادنا کنیز تھی، فی قبضتک، میں تیرے قبضہ قدرت میں ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہے لے جائے، ماضٍ فی حکمک، اور میرے پورے وجود میں تیرا حکم جاری و ساری ہے، عدل فی قضاؤک، اور میرے بارے میں جو فیصلہ تو کرے وہ عدل پر مبنی ہوگا۔ یہ انداز